السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الشعراء کی آیت نمبر 34 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال للملأ حولہ ان ھذا لساحر علیم۔ فرعون نے اپنے سرداروں کو کہا جو اس کے ارد گرد تھے کہ بے شک یہ ضرور ایک علم رکھنے والا جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون۔ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، ان یخرجکم تمہیں نکال دے تمہاری زمین میں سے اپنے جادو کی وجہ سے، بس تم کیا مشورہ دیتے ہو یا کیا حکم دیتے ہو؟ اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا کافی لمبا مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی، اور پھر بالآخر وہ اس بات پر آیا کہ اپنے معجزے دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا تو وہ دنگ رہ گیا۔ اب اسے اپنی ناکامی اور پریشانی ہی پشیمانی ہی نظر آ رہی تھی، تو اس نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا، یعنی یہ اس کی ربوبیت کے دعوے کے بالکل خلاف تھا کہ ایک طرف تو وہ اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو خود مختار کہہ رہا ہے، اور دوسری طرف اپنے سرداروں سے مشورہ کر رہا ہے کہ میں کیا کروں۔ قالوا ارجہ واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین۔ انہوں نے کہا ارجہ، اس کو ڈھیل دے دو، موقع دے دو، اور اس کے بھائی کو بھی، اور بھیجو شہروں میں اکٹھا کرنے والوں کو۔ مدائن، یہ مدینہ ان کی جمع ہے، یعنی اپنے ملک کے تمام شہروں میں یہ منادی کرا دو کہ ہر قسم کے جادوگر آپ کے پاس آئیں، اور پھر ان کو اپنے ساتھ لے کر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا جائے۔ یأتوک بکل سحار علیم، وہ لے آئیں گے تیرے پاس ہر عمدہ قسم کے علم رکھنے والے جادوگر کو، یعنی جو جادو میں بلند مقام پر پہنچے ہوئے لوگ ہوں گے، جن کا جادو کامل ہوگا، ایسے تمام لوگوں کو اکٹھا کر لو، وہ منادی کرنے والے ان کو لے آئیں گے۔ فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، پس جادوگر جمع کر دیے گئے ایک ایسے معلوم دن کے لیے جس کا وقت مقرر تھا، یعنی دن اور ٹائم مقرر کر دیا گیا کہ فلاں جگہ پر سب اکٹھے ہو جاؤ اور مقابلہ ہوگا۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں کو کہا گیا کہ کیا تم سب جمع ہونے والے ہو؟ اب ظاہر ہے کہ فرعون کو تو اپنی کامیابی کی امید تھی۔ اگر وہ معبود ہوتا یا اس کے پاس کوئی الہامی علم ہوتا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، تو وہ سمجھ لیتا کہ اب ناکامی اس کا مقدر ہے، لیکن وہ یہ نہ سمجھ سکا، اور اس نے تمام لوگوں کو مقابلے کے لیے اکٹھا کر لیا۔ کہنے لگا لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا ھم الغالبین، شاید کہ ہم ان جادوگروں کے پیچھے لگیں گے اگر یہ غالب ہونے والے ہوں گے۔ فلما جاء السحرۃ قالوا لفرعون ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، پس جب وہ جادوگر آ گئے تو انہوں نے فرعون کو کہا کہ کہنے لگے کہ ائن لنا لاجرا، کیا بے شک ہمیں ضرور مزدوری ملے گی اگر ہم غالب آنے والے ہو جائیں گے، غالب آ جائیں گے تو۔ یعنی فرعون نے پہلے ان کو یہ لالچ دیا کہ تم سب اکٹھے ہو جاؤ، ہو سکتا ہے کہ ہم جادوگروں کے ہی پیروکار بن جائیں، یعنی اس خیال میں تمام بنی اسرائیلی بھی اکٹھے ہو گئے، کیونکہ ان کو یہ تو پتہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے ہیں۔ تو جب یہ سب اکٹھے ہوئے تو چونکہ جو کرائے کے لوگ ہوتے ہیں ان کا مقصد اپنی اجرت حاصل کرنا ہوتا ہے، اور جو کسی حقیقت کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں وہ اجرت حاصل کرنے کا ان کو لالچ نہیں ہوتا۔ تو یہ لوگ لالچی تھے، مزدوری کے لیے آئے تھے، اس لیے انہوں نے آتے ہی یہ پوچھا کہ ہمیں ملے گا کیا۔ قال نعم وانکم اذا لمن المقربین، فرعون نے کہا کہ ہاں،
اور بے شک تم اس وقت ضرور قرب حاصل کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا، اپنے وزیر مشیر بنا لوں گا۔ تو یہ لالچ دے کر ان سے مقابلہ کروایا۔ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہیں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ سوال نہیں کیا کہ مجھے کیا ملے گا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام یہ بات جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بے پناہ دینے والا ہے، اس لیے ان کو پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ دوسرا یہ تھا کہ ان کا خلوص تھا، دلی لگاؤ تھا، رجحان تھا اللہ تعالیٰ کی طرف، اس لیے ان کا مزدوری کی طرف خیال ہی نہیں گیا، نہ ہی نیک لوگوں کا اس بات کی طرف خیال جاتا ہے۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، ان کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ڈالو جو بھی ڈالنا چاہتے ہو، یعنی اپنے فن کا مظاہرہ کرو۔ فَأَلْقُوا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، بس انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں ڈال دیں۔ حبل کی جمع حبال اور عصا کی جمع عصیہ، انہوں نے اپنی عصیہم اپنی لاٹھیوں کو اور رسیوں کو پھینک دیا اور ان پہ جادو کر دیا۔ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، اور انہوں نے کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم، بے شک ہم ضرور غالب آنے والے ہیں، یا ہم ہی ضرور غالب آنے والے ہیں۔ انہوں نے فرعون کی عزت کی قسم اس کو جوش دلانے کے لیے اور اپنا یعنی اس کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم تمہیں ہی اپنا رب سمجھتے ہیں، یہ قسم انہوں نے کھائی۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو ڈال دیا، بس اس وقت وہ نگل رہا تھا اژدہا جو بھی انہوں نے جھوٹ باندھا تھا۔ یعنی ایک اور مقام پر یوں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس بات پر گھبرا گئے، خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں لوگوں کو سانپ نظر آ رہی ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے، جب وہ بھی ایک بڑا سانپ بنے گا تو لوگ یہ کیسے فرق محسوس کریں گے کہ کون سا سانپ کس لیے بنایا گیا ہے اور کس کی حقیقت کیا ہے، جادو کے زور پر کون سا بنا ہے اور حقیقی طور پر معجزہ کون سا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، پس ڈال دیے گئے جادوگر سجدہ کرنے والے بنا کر، یعنی چونکہ جادوگر ہی اپنے فن کو جانتے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا یہ جادو کے اثر سے نہیں ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ جب وہ جادو کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے اژدہا کو یعنی یا ان کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام کے جادو کو توڑنے کے لیے بھرپور کوششیں بھی کی ہوں گی، چلے بھی کاٹ کے آئے ہوں گے، اور وہاں بھی انہوں نے سب کچھ ہی پڑھ ڈالا ہوگا جو کچھ بھی وہ پڑھ سکتے تھے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ چونکہ جادو نہیں تھا، اس لیے اس پر کوئی اثر نہیں آیا۔ جب انہوں نے یہ بات دیکھی اور حقیقت کو پہچان لیا، قالوا آمنا برب العالمین، تو وہ کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ اگر وہ رب موسیٰ و ہارون نہ کہتے تو فرعون یہ بات کہتا کہ یہ مجھ پر ہی ایمان لائے ہیں، میرے ہی ایمان کی وہ تجدید کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے فرعون کا انکار کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائیں۔ یہاں ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جہاں شرک اور ایمان یہ ملا جلا سا ہو، یعنی کچھ لوگ مسلمان ہیں کچھ لوگ مشرک ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں وہاں بات کو واضح کر دینا چاہیے کہ یعنی جو شخص قسم کھا رہا ہے یا رب کی بات کر رہا ہے تو وہ کون سے رب کی بات ہے، جیسے جادوگروں نے اس بات کو واضح کر دیا۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، فرعون کہنے لگا کیا تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں حکم دوں، انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک یہ ضرور تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، فلسوف تعلمون، پس ضرور جلدی ہی تم جان لوگے، لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، ضرور میں کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پیروں کو مخالف طرف سے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور ضرور میں سولی چڑھا دوں گا تم سب کو۔ یعنی فرعون نے دیکھا کہ یہاں تو معاملہ بالکل الٹ گیا، میدان ہی الٹ گیا، تو اس نے اپنی طاقت کی دھمکی دی، کہنے لگا
کہ میں گلی گلی چوک چوک میں سولی بناؤں گا اور تم سب کو تمہارے ہاتھ پاؤں الٹی طرف سے کٹوا کر تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا۔ قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، وہ کہنے لگے جو مسلمان ہونے والے تھے کہ کوئی ڈر نہیں، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ اگر موت تمہارے ہاتھ سے آتی ہے لا ضیرہ، پھر تو اس میں کوئی ڈر کی بات ہی نہیں کہ وہ تو شہادت کی موت ہو جائے گی۔ بے شک انا نطمع، بے شک ہم تو طمع کرتے ہیں، ہماری تو خواہش ہی یہ ہے کہ بخش دے ہمیں ہمارا رب ہماری خطائیں، یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ ان کنا اول المؤمنین، اس وجہ سے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ تو پھر تاریخ میں یہی بات تاریخ سے ثابت ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو قتل کرنے پر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو طاقت نہیں دی، مہلت نہیں دی، اور یہ لوگ بچ گئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی یہ کہ میرے بندوں کو لے چلو، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا، یعنی ان کو بتا دیا کہ فرعون تمہارے پیچھے اپنی فوج لے کر چڑھائی کرے گا۔ یہاں یہ فوراً کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سینکڑوں سال کی تاریخ اللہ تعالیٰ نے مختصر کر کے چند آیات میں ذکر کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور قرآن کا یہ اعجاز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے چلو، تو اللہ کے حکم کے مطابق ایک جگہ اور ایک ٹائم مقرر کر دیا گیا جہاں یہ سب لوگ جمع ہوئے اور پھر جمع ہو کر وہاں سے نکل گئے۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، پس فرعون نے بھیج دیا شہروں میں اکٹھا کرنے والوں کو، یعنی جب دن کے وقت ہوا، کہا جاتا ہے کہ یہ ہجرت رات کو کی گئی۔ جب دن چڑھا اور فرعون کو یہ خبریں پہنچی کہ بنی اسرائیل کے لوگ سارے ملک سے جا چکے ہیں، کیونکہ اس نے ان کو غلام بنا رکھا تھا اور ان سے وہ مزدوری کا کام لیتا تھا، اس کے کھیتوں میں اور کارخانوں میں اور ہر جگہ پر محنت اور مشقت کرنے والے بنی اسرائیلی ہی یہی لوگ تھے، اور آمدن کبت قبیلے کے لوگوں کی جیب میں ہوتی تھی، اس لیے اس کو اپنا ملک ڈوبتا ہوا نظر آیا، تو اس نے ان کا پیچھا کرنے کا خیال کیا اور اس نے پورے ملک سے اپنی فوج کو اکٹھا کر لیا۔ کہنے لگا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، بے شک یہ لوگ ضرور ایک چھوٹی سی جماعت ہیں، یعنی اس نے لوگوں کو یہ باور کرایا کہ ان کے اوپر قابو پانا اور ان کو پکڑ کر واپس لے آنا ذرا بھی مشکل نہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور بے شک یہ ضرور ہمیں غصہ دلانے والے ہیں، یعنی فرعون کہنے لگا کہ یہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ سزا کے حقدار ہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور بے شک ہم ضرور سب کے سب مسلح ہیں یا اپنا بچاؤ کر لینے والے ہیں، دونوں طرح سے ترجمہ ٹھیک ہے، یعنی ہم کوئی خالی ہاتھ نہیں بیٹھے ہوئے، ہم ان کا پیچھا کریں گے اور ان کو پکڑ کے لائیں گے۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، بس ہم نے فرعون کے لوگوں کو نکال دیا باغات سے اور چشموں سے، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور خزانوں سے اور عزت والی جگہوں سے، یعنی اس طرح یہ سب لوگ اپنے محلات سے، اپنی کوٹھیوں سے، اپنے مال و دولت سے نکل گئے، خود ہی ان کا پیچھا کرتے ہوئے ان کے پیچھے دریا کی طرف نکل گئے۔ کذالک، یعنی ان کی سزا ایسے ہی ہوئی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بات کو مختصر کر دیا ہے اور دوسری جگہوں پر بعض اس کی تفصیل بھی آتی ہے۔ یہ لوگ تعداد میں کتنے تھے یا پیچھا کرنے والے کتنے تھے، اس تفصیل میں نہیں جانا چاہیے، بہرحال جو فرعون کے حامی تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ تو جب ان لوگوں نے ان کا پیچھا کیا تو دریا پر ان کو جا کر پا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ کذالک، یعنی اسی طرح ہم نے فرعون کے لوگوں کو سزا دی اور ہم نے ان سب چیزوں کا وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو۔ اب یہ بات کہ بنی اسرائیل کن چیزوں کے وارث بنے تھے، اس کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ یہ لوگ جب یہاں سے خالی ہاتھ نکلے تو صحرائے سینا میں ٹھہرے، اور پھر وہاں سے آگے جب انہوں نے شام کا رخ کیا اور اپنے ملک کو فتح کر لیا کئی سالوں کے بعد، تو وہاں کی نہریں اور وہاں کے خزانے ان کی ملکیت میں آ گئے۔
اور دوسرا یہ اس کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یہ تو صحرائے سینا میں ہی وفات پا گئے تھے، پھر ان کے بعد جب یوشع بن نون کی معیت میں ان لوگوں نے شام کے علاقے کو فتح کیا اور وہاں یہ لوگ ٹھہرے، تو پھر ان کی فتوحات بڑھتی گئیں اور ان میں کئی بادشاہ آئے اور بہت جی دار قسم کے لوگ ان کے اندر پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے مصر کو بھی ان کے ہاتھوں فتح کروا دیا۔ تو یہاں ہمیں ایک یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہم لوگ چھوٹی سوچ کے مالک ہیں، کیونکہ انسان کی سوچ ہی چھوٹی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی سوچ، اللہ کا علم کامل ہے۔ تو ہمارے منصوبے بھی چھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کے منصوبے اور پروگرام ہزاروں سال کے ہوتے ہیں۔ اب یہ بھی جب ان لوگوں نے شام کو فتح کیا یا مصر کو فتح کیا، یہ کم از کم 1 صدی تو لگ گئی ان کو، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ وعدہ تھا اور یہ پورا ہوا۔ فرمایا فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، پس وہ ان کے پیچھے لگے سورج نکلتے وقت۔ اس کے بھی 2 معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ سورج نکلتے وقت ہی، یعنی راتوں رات انہوں نے تیاری کی فرعون کے لوگوں نے اور صبح نکل گئے۔ دوسرا یہ ہے کہ مشرق کی جانب منہ کر کے۔ تو جب ہم نقشے میں دیکھیں تو مصر سے دریا اور وہ صحرائے سینا، یہ سب چیزیں مشرق کی جانب ہی ہیں، تو دونوں ہی ترجمے اس کے ٹھیک ہیں۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، پس جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، بے شک ہم تو پا لیے گئے، یعنی ہم تو پکڑے گئے۔ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے کہ چونکہ یہ لوگ بڑے بد زبان تھے، کھلی باتیں کرنے والے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ کیا تم ہمیں مروانے کے لیے لائے ہو؟ کیونکہ جب مصر سے شام کی طرف آیا جاتا ہے تو 2 راستے ہیں، ایک راستہ چھوٹا ہے اور خشک ہے، دوسرا راستہ لمبا ہے اور دریا والا ہے۔ اب ان لوگوں کے لیے ان کے پاس دریا کو پار کرنے کے کوئی اسباب نہیں تھے، ان کو ظاہری طور پر چاہیے تھا کہ چھوٹے راستے سے آتے، ویسے بھی کسی محفوظ جگہ پر پہنچنے کے لیے ہمیشہ چھوٹا راستہ ہی اختیار کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ نے دریا کے راستے سے آنا ہے۔ وہاں بھی ان کی کچھ بحث ہوئی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق دریا کا راستہ اختیار کیا، اور جب وہ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ آگے موجیں مارتا ہوا دریا ہے جس کو پار کرنا کسی کی ہمت ہی نہیں، اور بہت چوڑا پاٹ ہے، یعنی میلوں چوڑا دریا ہے، اور پیچھے فرعون کی فوج ہے اور بنی اسرائیل خالی ہاتھ ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو پکڑ لیے گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا توکل کمال کا ہے۔ قال کلا، کہنے لگے کہ ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، ان قریب وہ میری رہنمائی کرے گا۔ یہ ہے وہ توکل جس کا ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جب بھروسہ کرو تو پھر 100% کرو، یعنی شک نہ رکھو کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں، بلکہ اللہ کو ہی اپنا ملجا و ماوا مان لو، تو اللہ تعالیٰ بندے کو اس مصیبت سے ضرور نکال دیتا ہے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، بس ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی یہ کہ اپنی لاٹھی کو دریا پر مارو۔ فَانْفَلَقَ، پس وہ دریا پھٹ گیا۔ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، پس اس کا ہر ٹکڑا ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا، یعنی اس کا پانی جم گیا، یا سرنگ کی طرح اس میں راستہ نکل آیا، یا پل کی طرح بن گیا، ان چیزوں کی وضاحت نہیں ہے۔ بہرحال یہ 12 قبیلے تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 12 راستے دریا کے اندر بنا دیے، اور ہر راستہ عظیم تھا، بہت ہی، یعنی اپنی شان و شوکت کے لحاظ سے، مضبوطی کے لحاظ سے، چوڑائی کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے۔ تو جب یہ لوگ گزر گئے تو پھر فرعون کی فوج بھی ان کے پیچھے آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور ہم نے قریب کر دیا اسی جگہ دوسرے لوگوں کو بھی، یعنی ان کے دل میں بھی یہ بات ڈالی کہ انہی راستوں سے ہم بھی گزر جاتے ہیں۔ جب وہ ان راستوں پر اس طرح سے آئے کہ کوئی بندہ نہ ادھر اتر سکا تھا نہ ادھر باقی رہ گیا تھا، سب دریا کے اندر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو دوبارہ مارو، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اپنے ہزاروں فوجیوں کے ساتھ غرقاب کر دیا۔ اس طرح سے یہ لوگ غرق ہوئے
کہ ان کا ایک بھی بندہ باقی نہ بچ سکا۔ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے نجات دے دی موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے پچھلوں کو غرق کر ڈالا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی اتنا بڑا واقعہ دیکھ کر بھی یہ لوگ اللہ پر جنہوں نے یقین نہیں کرنا تھا وہ نہیں کر سکے، اور مکے کے لوگ اور اس دور کے لوگوں کو بھی ان واقعات کا پتہ تھا، لیکن ان میں سے بھی اتنی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی اکثریت مسلمان نہیں ہوتی تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کے الفاظ ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب ضرور وہ غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ان لوگوں کے ایمان نہ لانے میں اللہ تعالیٰ کی عاجزی اور ناکامی نہیں ہے، اور پھر ان کو سزا نہ ملنے میں اللہ تعالیٰ کی کمزوری نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ غالب ہیں، اور اس کا یہ رحم ہے کہ وہ ان لوگوں کو مہلت دیتا ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام جب طائف کے علاقے سے لوٹے تھے تو اس وقت پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوا، کہنے لگا کہ آپ حکم دیجئے میں ان پہاڑی سلسلوں کو ملا دوں اور طائف کے لوگوں کو پیس کے رکھ دوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا جواب دیا تھا؟ فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو دین کا تحفظ کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ ہے الرحیم کا معنی، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے اور ان کو فوراً نہیں پکڑتا۔ اللہ ہمیں اپنی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔